الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث الأمم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، ہم نے اسی آیت کو رکھا آج کے درس میں بھی جو کئی ہفتے پہلے ہم نے پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ جب عیسیٰ بن مریم نے حضرت کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، چونکہ ان کا جو ہے یوم پیدائش جو مشہور ہے 25 دسمبر ہے، اور یہ وہی ہفتہ ہے جس میں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا ایام مناتے ہیں۔ اور اگر مسلمان جو ہے وہ غور کرے، یہ دنیا غور کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو مسلمانوں سے زیادہ ماننے والا کوئی نہیں، کیونکہ جب یہود نے سیدہ مریم پر تہمت لگائی
عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو اس کا دفاع جو ہے قرآن مجید نے کیا کہ حضرت مائی صاحبہ کو فرمایا وہ امہ صدیقہ، کہ حضرت مریم جو تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ صدیقہ تھی۔ اب صدیقہ کا لفظ کوئی معمولی نہیں، یہ حضرت مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ کا لفظ، وہ صدیقہ ہے تو امہ صدیقہ، قرآن نے حضرت مریم کو صدیقہ فرمایا، اور بالکل ان کو گناہوں سے، عیب سے بالکل پاک فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا کہ جب وہ بالکل پہلا دن تھا تو انہوں نے اعلان کیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، ہاں جی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں مرضی چلا جاؤں میرے قدم رکھنے کی دیر جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے کتنی خوبصورت جو ہے ان کا ذکر صرف ایک جگہ پہ نہیں، کئی ایک جگہوں پہ ان کی بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور جو ہے ان کے سارے جو لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے اس سے ان کو رب تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کئی صورتوں میں آپ کا ذکر فرمایا ہے، کئی صورتوں میں آپ کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، کئی صورتوں میں حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، اور بلکہ 1,24,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 جتنی بھی تعداد انبیاء علیہ السلام کی ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس میں سے ان میں سے 5 کو چن لینا یہ قرآن کریم کا بڑا جو ہے نا کارنامہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے کہ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں میں، اپنے رسولوں میں ہم نے کچھ لوگ چنے ہیں جن کو اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، ہاں جی، نبیوں سے عہد لیا، نبیوں کا ذکر علیحدہ کر دیا کہ نبیوں سے عہد لیا، اور پھر آگے فرمایا وَمِنْ کا، اور آپ سے عہد لیا، وَمِنْ نُوحٍ، نوح علیہ السلام سے عہد لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا، وَموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے لیا، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، بڑا پکا مضبوط پختہ عہد لیا۔ جب فرما دیا کہ ہم نے انبیاء سے عہد لیا تو پھر ان 5 کا ذکر، یہ بھی تو نبی تھے نا، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، اور جو ہر نبی ہے اس کا رسول ہونا ضروری نہیں، ہاں جی، تو کچھ نبی ہیں جو صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، اور کچھ نبی وہ ہیں جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ہاں جی۔ تو نسبت عام خاص مطلق کی ہے اس میں، منطق میں جس کو کہتے ہیں
کہ ایک وجہ میں مشترک ہے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہاں جی، تو یہ مشترک ہوگی دو چیزوں میں، نبی بھی اور رسول بھی ہے، یہ ایک جگہ ایک میں مشترک ہے۔ اور ایک نسبت ہوتی ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، جیسے ہارون علیہ السلام ہے، صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہے، تو اس کو منطق میں نسبت عام خاص مطلق کی کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ نبیوں کا فرمایا، نبیوں سے عہد لیا، حالانکہ اس میں رسول بھی ہیں، تو نبیوں سے عہد لیا، اور اس کے بعد پھر 5 کو ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے رسولوں میں یہ 5 اولو العزم رسول ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، ہاں جی، اور ان میں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا۔ تو اس طرح آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کوئی معمولی رسول نہیں ہے، بڑی شان کے مالک۔ اور ایک چیز جو ہے ان میں یونیک ہے، جو اور کسی میں نہیں پائی جاتی، وہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہاں جی، اور کوئی نبی لاؤ، کوئی رسول لاؤ، جتنی بڑی شان کا ہو، باپ ہوگا اس کا۔ تو عیسیٰ بن مریم وہ رسول ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہاں جی، ہاں جی۔ آدم علیہ السلام کا آتا ہے، چونکہ تو پہلی مخلوق تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس وقت تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ لیکن جو ہے نا، جب نسل انسانی کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ واقعی بہت بڑا شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہی وجہ تھی، اگر آپ تھوڑا اور ڈیپلی غور کریں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بڑی معجزات دیے، ہاں جی، انہوں نے مجھے بڑے معجزات دیتی ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اس میں جان آ جاتی ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ، ہاں جی، اور جو آنکھوں سے اندھا ہو، ایک تو ہوتا نا کہ یہ آنکھوں سے بینائی چلی جائے، یا نہیں، آنکھ کا یہ ڈھیلا ہی نہ ہو، آنکھ کا ڈھیلا ہی نہ ہو، تو میں جو ہے نا اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کو آنکھ آ جاتی، مل جاتی ہے۔ والابرص، اور برس کے نشان ہو، کوڑی ہو، جسم پر نشان ہو، جو سکن کی مرض ہو، لوگ اس سے نفرت کریں، کوئی علاج اس کا نہ ہو، والابرص، میں اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وأحیی الموتیٰ بإذن اللہ، اور میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، ہاں جی، یعنی یہ چوتھا معجزہ فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنی زندگی گزار کر فوت ہو چکے ہیں، میں ان کو زندہ کر کے دوبارہ پھر زندگی دے دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی کمال ہے آپ کا۔ حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، ان کی قبر پر آپ گئے، اور کس نے کہا یہ سب سے پرانی قبر ہے سام بن نوح کی ہے، تو ان کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ سام بن نوح، جب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جو تھے، کس وقت تھے؟ جب طوفان نوح آیا، جس وقت پوری مخلوق انہی سے چلی آگے، تو کتنا عرصہ پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، تو کتنا گیپ درمیان میں تھا، کتنی صدیاں درمیان میں تھیں۔ تو سام بن نوح کی قبر پر گئے تو فرمایا قم باذن اللہ، حضرت سام کھڑے ہو گئے قبر سے نکل کر۔ وہ ایک آدمی اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو چکا ہے، اس کو زندہ کر کے دوبارہ زندگی دینا، یہ کتنا بڑا کمال ہے، ہاں جی۔ آگے فرمایا، یہ 4 تو یہ فرمایا نا، اس کے آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو نا، تمہارے پیٹوں میں ہے، تو پیٹ میں تو اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کسی کو پتا ہے کہ قاری صاحب نے کیا نوش فرمایا، ان صاحب نے کیا کھایا، چودھری شیر صاحب نے کیا کھایا، آپ نے کیا کھایا، سید عمر بکر نے کیا کھایا،
کسی کو نہیں پتا، لیکن فرمایا میں بتا دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو، تم کیا کھا کر آئے ہو میں بتا دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم گھر میں رکھ کر آئے ہو نا جمع کر کے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اور فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تم بتا دیتا ہوں کہ جو تم گھر میں کھا کر آئے ہو، جو رکھ کر آئے ہو بتا دیتا ہوں۔ 6 معجزات ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم کو آپ نے بتایا، تو قوم نے کیا کہا کہ عیسیٰ یہ تو بندے کی شان نہیں ہو سکتی، آپ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ چیزیں انسان نہیں کر سکتا، تو آپ ابن اللہ ہیں۔ ہاں جی، سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال زندہ رہے، 100 سال ان کو نیند طاری رہی ان پر، اللہ نے ان کو جو ہے سلا دیا، فوت رہے دوسرے لفظوں میں۔ جب بیت المقدس ویران ہوا تو آپ گدے پر سوار بیت المقدس شہر کے پاس سے گزرے، اور یہ بیت المقدس کسی وقت بڑا آباد ہوتا تھا، اس کے 12 صوبے تھے بیت المقدس شہر کے، یروشلم کے کتنے صوبے تھے؟ 12۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے نا، وہ سارے ایک ایک صوبے کے گورنر تھے، اتنا بڑا یہ یروشلم تھا۔ اور پھر یہ برباد ہوا، تباہ ہوا۔ اب تباہ ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، قید ہو گئے، مارے گئے، قبرستان ہی قبرستان ہیں، بندہ کوئی ایک نظر نہیں آیا۔ آپ یہ سوار ہو کر جب وہاں سے گزرے تو کہنے لگے یہ سارے لوگ جو مر گئے ہیں ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ حیرانگی ہوئی نا، تو کیسے؟ ایمان تو تھا، یہ تو نہیں کہ آخر نبی تھے، ایمان تو تھا، لیکن کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ آگے جا کر جو اترے باغ میں یا کسی درخت کے نیچے، رب نے بتایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ گدے کو چھوڑا، آپ لیٹ گئے، جوس بھی تھا، فروٹ بھی تھا، کھانا بھی تھا، گدا بھی تھا، آپ بھی تھا، آپ لیٹے درخت کے نیچے، آپ کو نیند آ گئی، تو 100 سال کے بعد اٹھے، 100 سال کے بعد اٹھے۔ جب اٹھے تو دیکھا جوس بالکل تازہ اسی طرح، کھانا بالکل اسی طرح تازہ، فروٹ بالکل اسی طرح تازہ، آپ خود بھی بالکل حشاش بشاش، جیسے نیند سے آدمی اٹھتا ہے تو بڑا، لیکن گدا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو پوچھا کہ کتنا ٹھہرے ہو؟ کہنا کہ میں 1 دن ٹھہرا ہوں یا 1 دن سے کچھ کم، یعنی سورج یہاں تھا جب میں سویا تھا، تو آپ وہاں آئے تو 5-6 گھنٹے ہو گئے، یا اگر 1 دن پورا میں سویا رہا ہوں تو دوسرا دن ہو گیا، بس یہی کچھ ہوگا، میں اتنا سویا ہوں۔ فرمایا اچھا، پھر اب گدے کو دیکھو وہ کہاں گیا؟ اب گدے کو دیکھنے لگے تو ہڈیاں بالکل بوسیدہ، جو کہ کئی مطلب اس پر سال گزر جائے اور ہڈیاں بالکل پرانی بوسیدہ ہوگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا اس کو مرے ہوئے۔ ہاں جی، اب جب وہاں سے اٹھے تو رب نے فرمایا کہ تو 100 سال ہم نے تمہیں سلائے رکھا۔ گھر گئے تو جو بیٹا تھا جس کی عمر 40 سال کی تھی، ہاں جی، جب چھوڑا تھا آپ نے تو وہ 140 سال کا تھا، اور آپ کی عمر 40 سال کی تھی، یعنی آپ کی عمر تھوڑی تھی، ان کی عمر زیادہ تھی۔ کوئی مر کھپ گیا، فوت ہو گیا، یہ ادھر چلے گئے۔ کوئی خادمہ تھی دروازے پر بیٹھی تو نشانی سے گیا، کہتے یہ ایسا کریے، یہ ہے عزیر کا گھر لگتا مجھے، ہاں جی، یہ عزیر کا گھر ہے۔
بوڑھی بیٹھی تھی، پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، میں عزیر علیہ السلام کی خادمہ ہوں۔ کہا میں عزیر ہوں۔ کہہ رہے کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو 100 سال ہو گیا، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ ہاں جی، کہ میں عزیر ہوں، مجھے اللہ نے سلائے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی پھر میں تو اندھی ہو گئی ہوں، میری نظر ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ مستجاب الدعوات تھے، اگر تو عزیر ہے تو پھر دعا کر مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں تمہیں دیکھ لوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کی نظر ٹھیک ہو گئی۔ کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہوگی کہ تو عزیر ہے۔ ان کو تورات یاد تھی اور تو کسی کو یاد نہیں تھی، تو تورات یاد ہے تو ہمیں بھی یاد ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے، پتہ چلا بھئی یہ عزیر علیہ السلام ہے، آگے تورات سنائی تو ہاں تو ہی عزیر علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا تو کہ یہ بھی خدا کا بیٹا، 100 سال کون سو سکتا ہے، یہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ اسی قرآن نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ 6 معجزات جو ہے قوم برداشت نہ کر سکی، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ 100 سال زندہ رہے اور کہا کہ یہ اللہ کے، یہ جو ہے نا اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ 6 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسے زبردست، اس سے زیادہ سینکڑوں ہزاروں معجزات دیے، اور آپ کی امت کے افراد کو اتنی عمر دی کہ جو صدیوں زندہ رہے، صدیوں زندہ رہے، موجود ہیں ابھی بھی۔ تو اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لوگ کیا کہتے؟ ابن اللہ۔ جب آپ کے معجزات دیکھے تو ان کو بھی یہی شک پڑتا تھا کہ لوگ ان کو بھی ابن اللہ کہتے کہ انسان کے اندر یہ طاقت کہاں؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ یعنی سورج لوٹا رہے ہیں واپس، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، درخت اشاروں پر واپس آ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ سلام بھیج رہے ہیں۔ جب وہ اسے معجزات فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ یعنی ممکن، ہم ممکن ہیں، یہ ساری مخلوق ہے نا، یہ ممکنات میں سے ہے۔ جبریل ممکن ہے، انبیاء ممکن ہے، ہم ممکن ہیں، زید عمر ممکن ہے، یعنی جو بعد میں پیدا ہو جو مخلوق ہے یہ ساری ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کام تو خدا کے ہیں، تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، اور واجب میں ابدیت کہاں؟ آپ نے جو کام کی ہے، ممکن تو وہ ہے، کام کر نہیں سکتا انسان، وہ کام کر نہیں سکتا، اور اگر آپ خدا ہیں تو پھر آپ عبد کیسے بن گئے؟ آپ اگر خدا ہیں یا خدا کے بیٹے علیہ باللہ، تو پھر آپ عبد انسان کیسے بن گئے؟ وہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں ابدیت کہاں؟ ہاں جی، کہ آپ ممکن اگر آپ ممکن ہیں تو یہ طاقت کیسے ہوگی کہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے جو بنائے مخلوق ہے اس کو آپ ایسے پھیرتے ہیں جیسے آپ بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، اور اگر آپ واجب ہیں تو پھر آپ عبد کیسے بن گئے؟ اب تو واجب تو عبد نہیں بن سکتا جی، اللہ تو عبد نہیں بن سکتا۔ ہاں جی، بڑا مشکل جو ہے نا آپ نے بیان کیا اس کو، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں؟ ہاں جی، پھر کہتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں تو حیران، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ممکن بھی نہیں، اور آپ یعنی واجب بھی نہیں ہے، آپ خدا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اتنے معجزات آپ کی، اتنے بڑے بڑے کام آپ کے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تم اپنی زبان سے کہہ دو تاکہ لوگ تمہیں ابن اللہ نہ کہیں، خدا نہ کہیں، آپ خود اپنے زبان سے کہہ دو انما
کل آپ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل بشر ہوں، نہ میں ابن اللہ ہوں نہ خدا ہوں، میں تمہارے مثل. ہاں جی. عرض کی یا اللہ تو مجھے کہتا ہے میں کہہ دوں، تو کیوں نہیں کہتا؟ سبحان اللہ. یہ جو فرمایا کہ کل تم کہہ دو میرے محبوب، تو کل نہ کہنا، تو صاف کہہ دے کہ یہ میرا رسول جو ہے یہ بشر ہے، انسان ہے یا بشر ہے، عام لوگوں کی طرح ہے، تو کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا نہیں، میں تو کہوں گا یا ایھا المزمل. اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہوں گا یا ایھا المزمل، میں کہوں گا یا ایھا المدثر، میں کہوں گا طٰہٰ، سبحان اللہ. میں کہوں گا یاسین، صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. صلی اللہ. میں کہوں گا یا ایھا الناس قد جاءکم انی رسول اللہ علیکم، میں تو یہ اعلان کروں گا. صلی اللہ. میں کیوں کہوں کہ یہ میرا رسول بشر ہے؟ میں تو آپ کو یہ کام کروں. تو اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ لوگ تمہیں ابن اللہ نہ کہیں، تو کہہ دے کہ انما انا بشر مثلکم، میں ہوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یعنی اس سطح پہ رکھا تاکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی طرح مجھے خدا کا بیٹا نہ کہیں. اور دیکھ لو آج کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو نہیں کہتا کوئی بھی. ہاں جی، یہ نہیں کہتا. اور یہ امام بصیر نے کہا، یہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں نا، دا مدعت النصارى فی نبیہم، دا مدعت النصارى فی نبیہم. ہاں جی، چھوڑو اس بات کو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا. عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ کہ یہ ابن اللہ ہے. فرمایا دا، اس بات کو چھوڑ دو. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مدحن فی واتا کمی، اور حضور کی شان میں اس ایک جملے کے علاوہ کہ ابن اللہ ہے اس کو نہ کہو، اس کے علاوہ جو زبان میں آتا ہے آپ کی تعریف میں وہ کہو، صرف ابن اللہ نہ کہو. اب یہ دیکھو امام بصیری کا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے. کہاں یہ بات رہی کہ نور کہو، علم غیب جاننے والا کہو، آپ کو مختار کل کہو، آپ جو ہے اللہ کا محبوب کہو. ہاں جی، آپ کو جتنے بے مثل بے نظیر ذات کہو، جو مرضی کہو، ایک ابن اللہ نہ کہو. دا مدعت النصارى فی نبیہم، اس دعوے کو چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا کہ عیسیٰ سن آف گاڈ، یہ نہ کہو. دا مدعت النصارى فی نبیہم، جو نصارہ نے عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہو، وہ چھوڑ دو. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مدحن، آپ کی تعریف میں جو مرضی کہہ سکتے ہو وہ کہو، اور حکم کرو اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے نا بے مثال نبی ہیں، آپ علم غیب جانتے ہیں، آپ اللہ کے نور ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. ہاں جی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ مختار کل ہیں، جو مرضی کہو. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مدحن فی واتا کمی، امام بصیری کے شعر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا قرآن مجید نے ان کی بڑی شان بیان فرمائی. بڑا شان آپ کا ہے. جب وہ سارے جو ہے نا آپ نے تعریف جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان کے سارے معجزات بیان فرمائے، اس کے بعد آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا. آپ کے حواری 10 تھے. حواری کہتے ہیں حواری کہتے ہیں جو بالکل جو صاف ستھرا اندر سے ہو، جو صاف ستھرا عقیدہ اور ایمان اور اندر سے ہو نا، سفید بالکل. ہاں جی، اس کو حواری بولتے ہیں. تو وہ 10 تھے. شمعون ان کے سردار تھے، جیسے 10 میں سے بڑے جو تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا، وہ کون تھے؟ یا دھوبی تھے جو کپڑے دھوتے تھے سمندروں پر، دریاؤں پر، یا رنگ ریز تھے جو رنگ کرتے ہیں،
وہ بھی دھوبیوں کی قسم ہے جو کپڑوں کو رنگ کرتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں، اور یا جو تھے نا وہ تھے مچھیرے، مچھلیاں پکڑنے والے، یہ ہواری وہ تھے، یعنی وہ غریب تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے غریب لوگ تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری صحابی جو تھے نا وہ بھی کون تھے؟ مچھلی پکڑنے والے، رنگ کا کرنے والے، کپڑے اور کپڑے دھونے والے۔ تو ان میں 10 تھے، ان کے سردار جو تھے وہ شمون تھے۔ ان کو جب آپ نے یہ اپنے معجزات دکھائے بتایا تو فرمایا کہ میرے پر ایمان لاؤ۔ جو سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں یہ بات آتی ہے، تو وہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ اگر دعا کریں تو آپ کا رب آپ کی دعا کو قبول کر کے وہ کام کر سکتا ہے جو آپ کہیں اس کو؟ ایمان تھا ان کا، لیکن وہ صرف جو ہے نا اطمینان قلب کے لیے، تصدیق کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ ہاں جی، مسلمان تو ہو چکے تھے۔ ہاں جی، ویز قالا، جب آپ دعا کرو اپنے رب سے، حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، ہاں جی، اگر ہم دعا کریں اور آپ دعا کریں تو کیا اللہ قبول فرماتا ہے اس دعا کو؟ آپ نے فرمایا تم روزے رکھو، 30 روزے رکھو۔ آپ نے ان ہواریوں کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 30 روزے فرض تھے، فرمایا 30 روزے رکھو۔ انہوں نے روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم کسی کے یہاں مزدوری کریں نا تو وہ ہمیں کھانا دیتا ہے، جب مزدوری ختم ہو تو اس کے بعد کیا دیتا ہے؟ وہ کھانا دیتا ہے۔ ہم نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے، 30 روزے رکھے ہیں، اس کی عبادت کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا نازل کرے، ہمیں کھانا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، زمین پر جو نعمتیں ہیں نا اللہ کی، انہی کو کھاؤ اور انہی پر صبر کرو، یہ نشانی اللہ سے نہ مانگو۔ قوم سمود نے اللہ سے نشانی مانگی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جب وہ نشانی اس نے دی تو وہ اس کو نبھا نہ سکے تو ان پر عذاب آیا، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اور تم بھی اللہ سے یہ جو مائدہ مانگتے ہو نا، یعنی یہ کہ کھانا آئے آسمان سے آیا، ایسے اترتا ہوا ہے، یہ انہیں مانگا، یہ مانگتے ہو نا، تو یہ بھی ایک اللہ کا نشان ہے۔ اگر تم اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کرو گے تو آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے یہ نہ مانگو۔ لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے دل تصدیق کریں اس بات کی، ہم کو یقین ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، اور پھر جو ہے جب ہم کھائیں گے تو ہمارا دل مطمئن ہوگا، ہمارے اندر نور جائے گا۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئے، آپ لائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ بہت روئے کیوں؟ کہ پہلے ساری امتوں کے حالات جانتے تھے۔ ہاں جی، کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے تیب کے میدان میں من و سلوہ مانگا تھا، رب نے دیا، اور کتنے سال دیتا رہا ان کو، اور وہ جو ہے نا اس میں نافرمانی کی، انہوں نے بڑی نعمتیں تھیں، بڑی ان نعمتوں میں نافرمانی کی، پھر ان پر عذاب آیا اللہ کا۔ قوم نوح ان پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ تو یہ عذاب آپ سن چکے تھے، دیکھ چکے تھے، معلوم تھا آپ کو، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ میرے حواری یہ بات نہ مانگے، لیکن انہوں نے مانگی۔ آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے غسل فرمایا، ٹاٹ کا لباس پہنا جو بالکل بوسیدہ اور
فقیروں اور غریبوں کا لباس ہوتا ہے نا وہ پہنا. یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کرانے کی کہ آپ پھٹا پرانا لباس پہن کر فقیر بن کر اللہ کی بارگاہ سے سوال کرو. ہاں جی، یہ نہیں کہ آپ بہترین کپڑے جیسے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس طرح کپڑے پہن کر آپ دعا کریں تو قبول نہیں ہوتی. دعا تو جتنے بھی دعا کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اگر خشیت قلب ہے، اگر دل رو رہا ہے، اگر دل عاجز ہے اور دل کے اندر انکساری ہے تو لباس آپ کا جیسا بھی ہو، نیا ہو لباس، پرانا ہو، جیسا بھی ہو، رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن یہ ایک صوفیاء کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے صوفیاء جو ہے نا وہ لباس جو پہنتے ہیں نا اون کا لباس پہنتے ہیں جو فقیروں کا لباس ہوتا ہے، صوفیاء کا لباس ہوتا ہے جس میں تکبر نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ صوف یعنی بھیڑ کے بالوں کا یا اونٹ کے بالوں کا جو کمبل یا لباس جو پہنتے ہیں نا اس کے اندر گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے. ہاں جی، انسان کی وہ لگژری لائف نہیں رہتی، اس لیے یہ لباس پہنتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے بڑی سادگی رکھتے تھے. آپ نے تو دنیا میں کوئی چیز بنائی نہیں ہے، نہ آپ ایک پیالہ رکھتے تھے، ایک کنگا رکھتے تھے، پیالے سے پانی پیتے، کنگا داڑھی میں پھرتے. ایک دن دیکھا ایک آدمی دریا پر پانی پی رہا ایسے. آپ پیتے ہیں نا گاؤں والے پانی، لوگ جو تھے نہر سے پانی لے کر دریا. آپ نے فرمایا پیالہ تو میرے پاس ہے، میں ایسے ہی اٹھایا ہوا، وہ پیالہ بھی پھینک دیا. پھر ایک دن ایک آدمی نے ایسے ہاتھ پھیرا داڑھی میں ایسے، ایسے کر کے نہ پہلے ایسے. تو فرمایا میں نے کنگا ایسے اٹھایا ہوا، کنگا بھی میرے پاس ہے، پیالہ بھی میرے پاس ہے، دونوں چیزیں پھینک دی. تو آپ جو ہے نا آپ کا مکان کوئی نہیں تھا، آپ نے مکان نہیں بنایا، نہ کوئی گھر تھا آپ کا، تو آپ درخت کے نیچے نا ہاں جی چادر جو ہے بچھا کر سو جاتے، یا درخت کی شاخوں پر چادر بچھا کر نیچے سو جاتے. اب سایہ کرنا ہوتا اس طرح کر کے آپ نے کوئی مکان وغیرہ نہیں بنایا. بڑی سادگی آپ کے اندر تھی. ہاں جی، اور پیدل چلتے رہنا، گھر کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں. ہاں جی، بڑی درویشانہ زندگی تھی آپ کی سیدنا عیسیٰ علیہ نبی انس. تو آپ نے نا ٹاٹ کا لباس پہنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. پھر جو ہے روئے، بہت روئے کہ یہ میری قوم اللہ سے کیا مانگ رہی ہے، معاہدہ مانگ رہی ہے، معجزہ مانگ رہی ہے، اور یہ چیز مانگ رہی ہے جو اس کی وفا نہیں کر سکیں گے. روتے رہے، پھر نفل پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، عبادت پھر نفل کرتے رہے. پھر آپ نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وانت خیر الرازقین. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہاں سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ جب آپ دعا مانگے نا تو دعا کے الفاظ جو ہے نا وہ جو آپ کے نے رب سے مانگنا ہے، رب کی صفتیں بے شمار ہیں، تو وہ صفت ذکر کرو کہ جس صفت کے مطابق آپ دعا مانگ رہے ہو. ہاں جی، مثال کے طور پر آپ اگر دعا مانگتے ہو شفا کے لیے تو کیا کہو؟ یا شافی. ہاں جی، یا اللہ کا نام جو ہے نا یہ شافی، یہ کرو کیونکہ اس کا تعلق شفا کے ساتھ ہے. اگر آپ رزق مانگنا ہے تو پھر کیا کرو؟ یا رزاق، اے اللہ رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما. اور اگر آپ نے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے تو آپ کیا کہیں؟ یا غفار فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے بخشنے والے مجھے بخش دے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پردہ فاش نہ ہو تو یا ستار استر لی، یا اللہ میرے پردوں کو ظاہر نہ کر، مجھے لوگوں میں شرمندہ نہ کر. ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ مانگ آپ بخشش رہے ہیں تو لفظ کہیں یا قہارو، ہاں جی، یا جبارو، تو الٹ ہو جائے گا نا وہ. تو
ہاں جی اس کی قہر اور جبر والی صفتوں کو آپ پکار رہے ہیں اور مانگوں سے رزق رہے ہیں، مانگوں سے اولاد رہے ہیں، تو کیسے آپ کو دے گا؟ یعنی آپ کو وہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، تو رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. تو ایک تو یہ مانا گیا اے پال اللہم، اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب پالنے والے. پھر آگے کیا مانگ؟ انزل علینا مائدتن، یہ دسترخوان بھی وہ بھی کھانے کا ہے، فرمایا کہ وہ آسمانوں سے دسترخوان اتار ہمارے لیے. جو آخر میں کہتے ہیں وانت خیر الرازقین، تو اچھا رزق دینے والا ہے. ہاں جی تو آپ نے دعا فرمائی، بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے، بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے، روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، اسی پھٹے پرانے لباس میں، آپ کمبل و لباس میں دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے بادلوں کے ساتھ دسترخوان اتر رہا ہے سبحان اللہ. اور اس کے اوپر ریڈ کپڑا ہے، اللہ اکبر. ریڈ کپڑا اس کے اوپر ہے. آہستہ 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 بالکل آہستہ آہستہ لوگ سب دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھو وہ بادل آ رہا ہے، اس کا دسترخوان ہے، سبحان اللہ. کوئی چیز اس میں ہے، ریڈ رومال کے ساتھ اس کو ڈھانپا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے بالکل آہستہ آہستہ، کوئی فیس نہیں، کوئی تیز نہیں، کوئی کسی قسم کی، ہاں جی آرام سے وہ آ رہا ہے. جب وہ نیچے آیا تو جہاں لوگ بیٹھے تھے وہاں وہ نیچے آ کر اتر پڑا، لوگوں کے درمیان چاروں طرف لوگ ہیں، دسترخوان نیچے اترا. اب جو نیچے اترا تو عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھ کر اس کو بہت روئے، پہلے بھی رو رہے تھے، اس کو دیکھ کر بہت روئے اللہ اور دعا کی کہ اللہ مجھے شاکرین میں سے بنا اور یہ دسترخوان کو ہمارے لیے، میرے حواریوں کے لیے رحمت بنا، ہمارے لیے عذاب نہ بنا. کیونکہ اللہ کا نبی تو بہتر جانتا ہے نا کہ جو آپ جب آپ کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے، پھر اگر آپ اس کی قدر نہ کریں تو پھر سمجھو کہ آپ کا کام خراب ہو جائے. بڑا خراب ہو جائے گا. اللہ. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بہت دعا مانگ رہے تھے. حواریوں نے جو لوگ تھے انہوں نے بڑی خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو محسوس کی جیسے اب روٹی سالن پکتا ہے نا تو اس ہانڈی کی خوشبو آتی ہے، اس میں سونف کی آتی ہے، اس کے ادرک کی آتی ہے، اس میں مطلب تڑکے کی آتی ہے، خوشبو آتی ہے نا. تو جب اوپر سے کھانا آئے گا غیب سے سبحان اللہ. تو کتنا لذیذ ہوگا، کتنی اس کی خوشبو ہوگی. تو حواریوں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام اور سارے حواری سجدہ میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہماری دعا کو قبول فرمایا اور یہ ہمارے پاس آ کے آئے. اب وہ چونکہ ڈھکا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہے نا وہ اس کو کھولے، اللہ اکبر. کپڑا ہٹائے اوپر سے کہ کیا ہے اس میں. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے ہونے کی. ہاں جی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے آئے اور اس کو کھولے. تو شمعون جو تھا، جو ان کا لیڈر تھا حواریوں کا، اس نے کہا اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی آگے ہوں اور آپ مہربانی فرمائیں آپ اس کو کھولیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دوبارہ وضو فرمایا، دوبارہ تازہ وضو فرمایا کہ وضو بھی تو ایک بہت بڑی عبادت ہے نا جی، پاک صاف ہونا. یہ وضو نور علی نور ہے. ہاں جی تو ہم دوبارہ وضو فرمایا، پھر دوبارہ نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد دیر تک دعائیں مانگتے رہے اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر آپ دسترخوان کے قریب آئے. آپ نے غلاف ہٹایا تو اس کے اندر کیا تھا یہ سنیے. فش جو ہے نا سات مچھلیاں تھیں، اللہ اکبر. 7 فش تھیں، 7 روٹیاں تھیں اور اس مچھلی کے اوپر وہ جو ہوتے ہیں نا پر جو اس کے ہوتے نہیں ہوتے، وہ جب چھری سے اتارتے ہو اس کو کیا بولتے ہو آپ؟ ہاں جی نہیں پتا نا، نہیں کنڈے تو اندر ہوندے نا، چانڈے. ہاں ہاں جی انہوں نے سن نے لکھا ہوا تھا کتاب نے
لیکن وہ چانڈے تو آپ کی بات مان جاتے ہیں. چانڈے جو بھی ہوتا ہے اوپر نہیں ہوتے پر چھوٹے چھوٹے جو لگے ہوتے ہیں وہ جس کو صاف کرتے ہیں, وہ اس پر نہیں تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ اندر کانٹا نہیں تھا. اللہ کوئی فش بغیر کانٹے کے نہیں ہوتی. ہاں جی 7 مچھلیاں تھیں, 7 فشز, 7 روٹیاں تھیں سبحان اللہ اور اس پر چانڈے نہیں تھے, صاف ستھری ہوئی تھیں, اندر کانٹا نہیں تھا اللہ اکبر اور اس سے روغن ٹپک رہا تھا. یعنی جس میں تل کر بھیجے نا, تلی ہوئی تھی آسمان سے, اس نے وہ روغن ٹپک رہا تھا. جہاں ان مچھلیوں کے سر تھے نا وہاں سرکہ تھا, سبحان اللہ وہاں سرکہ تھا. ہاں جی سرکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ بڑی اچھی غذا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس میں بڑی برکت ہے, اس میں غربت نہیں آتی اس میں. اور سرکہ ایک سالن ہے, یعنی آپ کھائیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ سالن کی طرح, آپ سرکہ سے بھی کھانا کھاتے تھے. تو سرکہ جو تھا وہ سر کی طرف وہ سرکہ اور دم کی طرف, مچھلی کے دم کی طرف نمک تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ ہاں جی دم کی طرف نمک تھا اور اس کے اراؤنڈ جو تھا نا سبزیاں تھیں, مختلف قسم کی سبزیاں. یہ تھا وہ دسترخوان جو آسمانوں سے اترا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ 5 روٹیاں تھیں, 7 نہیں تھیں, 5 روٹیاں تھیں. ایک روٹی پر زیتون تھا, دوسری روٹی پر شہد تھا, تیسری روٹی پر گھی تھا, چوتھی روٹی پر پنیر چینی چیز تھا اور 5ویں روٹی پر بھنا ہوا گوشت تھا. سبحان اللہ تو یہ 2 روایتیں آتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جب آپ نے اس کو اتارا تو اس کے اندر سے یہ نکلا. شمعون پوچھتا ہے اور دوسرے حواریوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ جنت کا کھانا ہے یا زمین کا ہے, یہ جنت کا کھانا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ جنت کا ہے نہ زمین کا ہے, یہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہے, کیونکہ آپ نے قدرتی کھانا مانگا تھا, یہ اس نے بھیجا ہے. اب جب کھانا آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو بیمار ہیں, کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں, وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, مجھے ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے, بیمار, فقراء فقیر لوگ اور فاقہ مست جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, برس والے جن کی جسم پر جو ہے داغ ہیں, بیماری چمڑے کی سکن کی بیماری ہے ان کو, یا جسام کی بیماری ہے, جو متعدی امراض ہیں, یا اپاہج لوگ جن کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے, یا متعدی مرضوں والے, ان کو بلاؤ. تو سب سے پہلے ان کو بلایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہاں جی, جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں, ان کو بلایا گیا. وہ آئے, آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ, یہ تمہارے لیے مبارک ہے, اور جو اس معجزے کا انکار کرنے والے ان کے لیے مصیبت ہے. اب انہوں نے جو ہے کھایا, تو پہلے دن جن لوگوں نے کھایا وہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 7300. سبحان اللہ یعنی ایک ٹرے اترا ہے, 5 روٹیاں تھیں یا 7 روٹیاں تھیں, 7 مچھلیاں تھیں. 7300 پیپل انہوں نے وہ دسترخوان پر جو ہے نا بیٹھ کر کھایا, اور وہ مچھلی سے کاٹتے, روٹیوں کو کھاتے, چیزوں کو کھاتے, لیکن اس میں کمی نہ ہوتی, سبحان اللہ اس میں کمی نہ ہوتی. اسی طرح جو ہے نا وہ یعنی اب 7 روٹیاں تو ایک آدمی کھا جاتا ہے نا, ہاں جی, اور 7 فش تو بات ہی کوئی نہیں ایک آدمی کھانے کے لیے. لیکن وہ 7300 پیپل جو تھے انہوں نے وہ سیر ہو کر کھایا, اور لوگ دیکھتے رہے کہ جی سالن روٹی اسی طرح پڑا ہے. جب وہ سارے اتنے ہی تھے, جب سب نے سیر ہو کر کھا لیا تو پھر وہ اسی طرح وہ روٹیاں سالن موجود ہے, اور پھر وہ اڑا, اور ایسے جیسے آیا تھا جس روٹ سے آہستہ آہستہ اڑتا 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 جہاں سے آیا واپس چلا گیا.
سبحان اللہ. ہاں جی. اب اسی دن کھانے کی دیر تھی. جو تھا اپاہج تھا, لولا لنگڑا تھا, ہاں جی, وہ ٹھیک ہو گیا. جو برس کی بیماری والا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. جو جزام کی بیماری والا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. جو کسی قسم کا اس کو بیماری تھی, متعدی مرض, وہ سارے ٹھیک ہو گئے. جو غریب تھا وہ امیر ہو گیا, جو فقیر تھا وہ بھی امیر ہو گیا. اور یہ تھا معجزہ پہلے دن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کھانے کا. اس کے بعد پھر یہ دسترخوان پھر دوسرے دن پھر اترا, تیسرے دن پھر اترا. 40 دن یہ متواتر دسترخوان آتا رہا. ایک روایت, یہاں بھی 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن آتا رہا. ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آتا رہا. یعنی ایک دن آیا نا, پھر کل نہیں آیا, پھر پرسوں آئے گا, پھر ایک دن چھوڑ کر اگلے دن آئے گا. ایک یہ روایت ہے. اور ایک یہ روایت ہے کہ 40 دن متواتر آتا رہا. اب جو ہے نا 40 دن آتا رہا. حضرت نوح علیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب صرف اس کو فقیر لوگ کھائیں, امیر آدمی نہ کھائے, اس کے لیے منع ہے. جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ بھائی کھانا آیا ہے, کسی کا تھوڑا ہے وہ اس کا قبضہ ہے کہ وہ کہتے ہیں غریب کھائے جی, امیر آدمی نہ کھائے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ہاں جی. ان کو یہ نہیں پتا بھی ہمارے تو گھر میں سب کچھ ہے, ہم تو جو مرضی کھائیں کھا سکتے ہیں, اور غریبوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے کھانا آیا ہے تو ہم کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, ھذا سحر مبین, یہ تو جادو ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا کہ آسمان سے یہ کھانا اترا ہے اور یہ دکھاوے کا ہے, اور جو ان کو کھاؤ, ہمیں نہیں دیتے یہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ناراض ہو گئے اور کہا یہ جادو تھا. اور یہ کتنے تھے؟ 330 آدمی تھے. یہ جو کھانے کا انکار کرنے والے تھے نا, یا اس کو جادو کہنے والے تھے, وہ 330 تھے. اب جب یہ انہوں نے انکار کیا, پورا دن یہ انکار کرتے رہے, اور جب یہ گھر گئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, انسان تھے, دیکھنے میں اچھے خاصے تھے. فیملی میں گئے, رات کو وہاں سوئے, ہاں جی, اور جب سوئے تو صبح اٹھے تو سور بنے ہوئے تھے, شکلیں بدل گئی تھی, پگ, خنزیر بن گئی ہے سارے کے سارے. اب یہ جیسے بھاگتے پھرتے, ایسے 4 پیر اسے دن جیسے بالکل بھاگتے پھرتے, ادھر گئے ادھر گئے, ادھر گئے ادھر گئے. گندگی پاخانہ یہ کھاتے تھے. یہ پتہ نا آپ کو, خنزیر جو ہے نا, اس کے اندر جو باقی جانوروں سے اس کی عادت مختلف ہے. یہ اپنی گندگی خود کھاتا ہے. اس کو گندی سی گندی جگہ پر بٹھا دو, یہ صاف کر دے گا ساری جگہ کو. تو اس لیے اب جو ہے نا, فقہ کا ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں کہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں نا, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ بعض بکریاں جو ہوتی ہیں نا, یہ بھی گندگی کھاتی ہیں, اور بعض جو مرغیاں ہیں یہ بھی گندگی میں منہ مارتی ہیں. تو حکم ہے کہ جب تم مرغی ذبح کرو تو میک شور کرو کہ اس نے گندگی کھائی ہے یا نہیں کھائی. اگر آپ کو شک ہو کہ مرغی نے گندگی کھائی ہے, اس کو 3 دن جو ہے نا باندھ کر رکھو, گندگی سے دور رکھو, تاکہ جو ہے نا اس کا پیٹ صاف ہو جائے, اور اس کے بعد اس کو ذبح کرو. یا اسی طرح بکری جو ہے, جو بکریاں باہر پھرتی ہیں وہ گندگیاں کھاتی ہیں, تو ان کو بھی آپ جس بکری کو آپ نے ذبح کرنا ہے اس کو 3 دن باندھ کر رکھو, تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے, اور اس کے بعد آپ اس کو ذبح کرو. یہ تو ہے جانوروں کا حکم. جب ہمیں حکم ہے کہ یہ جو گندگی میں منہ مارتے ہیں, اور یہ خنزیر جو ہے یہ تو اپنی گندگی خود کھاتا ہے. ویسے بھی اس کو قرآن نے نجس کہا ہے,
تو اس کو کھانے کا تو پھر بیماریاں ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا. تو یہ گندگی کھاتے تھے. جب لوگوں نے ان کا حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگے، دوڑے گئے. ان کو جا کر کہا حضرت جی یہ واقعہ ہو گیا. ہاں جی آپ جب تشریف لائے تو یہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے خنزیر جو تھے. اب جب آپ کسی آدمی کا نام لیتے تو وہ سارے لاتا جس کا وہ نام ہوتا. اب وہ سنتے تھے، اس کا مطلب یہ سنتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. تو جب آپ نام لیتے وہ فلاں کہاں ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ سارے لاتے کہ میں ہوں، اور روتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام پکارتے، وہ جواب میں سارے لاتے مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. 3 دن تک یہ نہایت ذلت اور خواری کے ساتھ یہ رہے. چوتھے دن یہ ہلاک ہو گئے. ان میں کوئی عورت بھی نہیں تھی، بچہ بھی نہیں تھا، یہ سارے ایڈلٹ تھے، مرد تھے. یہ ان پر عذاب آیا. اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ جتنی قومیں پہلے زمانے میں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، کہ بندر ہو جاؤ. بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. تو جو بھی قومیں مسخ ہوئی ہیں، بندر بنی ہیں، ریچھ بنی ہے، خنزیر بنی ہے، وہ ہلاک کر دی گئی. ان سے آگے نسل نہیں چلی، ان سے آگے نسل نہیں چلی. تو یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں نے وہ کتاب الحیوان ہے نا علامہ دمیری کی، اس میں میں نے پڑھا کہ یہ ہاتھی جو ہے نا یہ بھی مسخ ہوا ہے، بندر ہے یہ بھی مسخ ہوا ہے، یہ جو ہے گو یہ بھی مسخ ہوئی ہے، تو ریچھ ہے یہ بھی مسخ ہوا ہے. تو یہ بہت سارے جانور نا 20 کے قریب جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ مسخ، انہوں نے یہ گناہ کیا اس سے یہ مسخ ہوا، انہوں نے یہ گناہ کیا مسخ ہوا، یہ گناہ مسخ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ زندہ نہیں رہے. وہ ریچھ بنے یا بندر بنے یا ہاتھی بنے، جو بھی بنے، وہ 3-4 دن کے بعد نا رب تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. ان کی آگے نسل نہیں چلی، ان کی آگے نسل نہیں چلی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ قانون قدرت ہے کہ جتنی قومیں دنیا میں مسخ ہوئی ہیں وہ ہلاک کر دی گئی، ان کی نسل نہیں چلی. یہ صاحب روح المعانی، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر ساوی وغیرہ ان سب نے بیان کیا اس کو. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، ان کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خان میں سے کچھ بھی بچا کر اور چھپا کر نہیں رکھنا. جو آیا ہے اسی کو کھاؤ، سیر ہو جاؤ تو اس کو چھوڑ دو، وہ خود بخود واپس چلا جائے گا. دوسرے دن جب آپ کو بھوک ہوگی، جہاں کوئی موجود ہوگا وہیں اس کے پاس آئے گا. ہاں جی، کیا بات ہے ان قوموں کی بات. جہاں وہ موجود ہوگا وہیں اس کے پاس جائے گا. ہاں جی، اسپیشل نبی تو امت میں بڑی اسپیشل سا. ہاں جی، تو وہاں ان کے پاس جو ہے نا جب بچا کر یا چھپا کر اس کو نہیں رکھنا. بعض لوگوں نے پھر اس کو چھپا کر رکھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو وہ خنزیر بن گئے، پیک بنا لیے گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سخت سے سخت عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا؟ کہ جو یہ مسخ ہوئی قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کو زیادہ عذاب ہوگا. فرعون کی قوم کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور منافقین کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. تو اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم رسول اور نبی تھے کہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے. معجزات ان کے دیکھو کہ کیسے خوبصورت معجزات ہیں، کہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، پرندہ بنا کر اس کو اڑا دینا. ہاں جی، یہ چمگادڑ جو ہے نا یہ آپ نے بنائی تھی. آپ نے یہ پرندہ جس کا ذکر آتا ہے نہیں، ان یخلق لکم من الطین کہیات الطیر، پرندے کی شکل بنا کر چمگادڑ آپ نے بنائی ہے.
اور چمگادڑ جو ہے نا یہ سارے جانوروں سے مختلف ہے. ہاں جی کیسے مختلف ہے؟ جانوروں کے یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا ان کے پستان نہیں ہوتے، اس کے پستان ہے، یعنی یہ بچے کو دودھ پلاتی ہے پستانوں سے. ہاں جی اس کو 1 گھنٹہ فجر کے بعد اور 1 گھنٹہ شام کے بعد نظر آتا ہے، باقی اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور جو ہے میں نے کسی جگہ پڑھا کہ ریڈار جو بنایا ہے نا وہ اس چمگادڑ کی مدد سے بنایا، یعنی ایسی کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے اس سے اخذ کی ہے کہ مثلا یہ کمرہ ہے نا، کمرے کے اندر بجلی کی تاریں انہوں نے لگا دیں بالکل بہت قریب کر کے، اور چمگادڑ کو چھوڑا اس نے کسی تار کو ٹچ نہیں کیا. ان کی آنکھوں اندھی ہونے کے باوجود اس نے کسی تار کو ٹچ نہیں کیا چمگادڑ نے. یعنی ایسی اس کے اندر وہ چیز تھی کہ وہ جو پتہ چل جاتا تھا کہ آگے تار ہے تو وہ نہیں آتی تھی اس کے اندر. پھر یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں چمگادڑ کے اندر جو باقی جانوروں کے اندر نہیں ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندے کا ذکر رہتا ہے وہ چمگادڑ بنائی، اگرچہ وہ 3 دن کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی، لیکن بنائی آپ نے چمگادڑ اس کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید نے بہت خوبصورت بیان فرمائے ہیں، اور ان کو جو ہے نا یہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، علیہ باللہ تعالی منہ. ہاں جی حالانکہ آپ نے بار بار ان کو کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. تو آج چونکہ یہ ویک جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا، تو آیت بھی ہم نے جو درس تھا وہ بھی سورہ صف کی اسی آیت کا تھا، سو اسی کی نسبت سے غالباً یہ 6واں درس ہے اس آیت پر. کیوں جی؟ ہاں جی خطیب صاحب 6واں درس ہے نا، 6 درس ہو گئے. ایک اور درس دیں گے ہم، درس تو بہت جتنے مرضی ہم لمبے کر لے جائیں، ایک اور درس دیں گے اگلا جو ہے وہ بھی اسی پر ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم آگے درس شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے.